آج دنیا میں جتنے بھی دھرم الگ الگ دھرم کے ماننے والے ہیں، الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، یہودیت سے اس کا تعلق ہو، عیسائیت سے اس کا تعلق ہو، نصرانیت سے اس کا تعلق ہو، مجوسیت سے اس کا تعلق ہو، بدھزم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو یا ہندو مت سے اس کا تعلق ہو، اور ہندو مت کے جتنے بھی فرقے ہیں کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، اس سب کے سب آگے نعمان میں نکالے گئے اور ہر ایک سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تم سب کا رب نہیں تھا؟ سب نے کہا بنا، سب نے کہا کیوں نہیں، سب نے اعتراض کیا، سب نے اعتراض کیا، سب کے ذہن دماغ میں پروردگار کی بات اٹھا دی اور سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ سب نے کہا کیا رام، کیا لکشمن، کیا راون، سب نے کہا آپ ہمارے رب، جن کو آج دنیا میں رب مانا جا رہا ہے، جن کو آج دنیا میں بھگوان تسلیم کیا جا رہا ہے، ان لوگوں نے بھی کہا کہ اے پروردگار آپ ہمارے رب۔ پھر پروردگار نے فرمایا شہیدنا ہم گواہ ان تقولوا یوم القیامہ کہ جب تم دوبارہ قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے تو تم وہاں مت کہنا انا كنا عن هذا غافلين کہ پروردگار ہم تو غافل تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ رب کون ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ محمد کون ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ قرآن کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اسلام کیا ہے، تاکہ قیامت کرو تو تمہارے بات میں تم اپنی زبان کو نہ نکالو۔ اسی لیے آج ہم نے ہمارے دماغ میں یہ بات سکھا دی ہے کہ رب ایک ہے وہ اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقول یعنی تم کہنے لو انما اشرک آباؤنا من قبل، اے اللہ آپ ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، ان کے نقوش پار کو اپنے آنکھوں کا سرما بنایا اور ہم نے ان کی پیروی کی، اور آج ہم ان کی پیروی کے نتیجے میں جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ یہ بہانہ بات نہیں ہے۔ وَقُلْنَا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے پروردگار کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے صرف اس لیے کہ ہمارے ابا نے بتوں کو پوجا، صرف اس لیے کہ ہمارے ابا نے بھگوان کو پوجا، صرف اس لیے کہ ہمارے ابا نے شیاطین کی پیروی کی، انہوں نے پیروی کی، ہم نے اپنے ابا کا فالو کیا اور ہمیں آپ ہمیں کہاں کے انصاف ہے؟ لیکن یاد رکھے گا وہاں پر ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا جو تمہارا باپ ہے، ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا جو تمہارا نانا ہے، جو تمہارا دادا ہے، اور تمہیں بھی ایندھن بننا پڑے گا کیونکہ تم نے آپ کو آدمی سے لگا ہے، آپ کو بزرگ کلمہ کو پیدا کیا تھا، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، خاص طور سے ہندوستان کی بات کی جاتی ہے، سب کے سب پہلے دوسرے مذہب میں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، زبردستی مسلمان بنایا گیا، پیسوں کے لوگ پیسے دے کر کے اور لالچ کے نام پر انہیں مسلمان بنایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1445 سال پہلے فرمایا ہے یہ جو دھرم دیکھ رہے ہیں ہندو والا دھرم کی شکل ہے کہ آج بھی پیدا ہوا ہے، آج سے 1400 سال پہلے، 1445 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں آپ کسی بھی گھر میں پیدا ہو، کسی بھی گھر والے کے گھر میں پیدا ہو، کسی بھی مذہب کے گھر میں پیدا ہو، وہاں ایک بچہ بزرگ کلمہ پر پیدا ہوتا ہے، بعض ان کے وہاں میں وہاں پلا نہیں انا اللہ وہاں پلا نہیں اور نفسانی اور منصفانی، ان کے والدین ان کے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، نصارہ بنا دیتے ہیں۔ پھر مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایک نر مادا اپنے بچے کو جلتی ہے، جس طریقے سے اونٹنی اپنے بچے کو جلتی ہے اور بچہ کامل ہوتا ہے، ان کی ناک بھی خشک ہوتی ہے، اس کے کان بھی خشک ہوتے ہیں، اس کی دھن بھی مکمل ہوتی ہے، کہ بدن کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی نقص نہیں، کوئی بھی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو اس کی ناک کو کاٹ ڈالتے ہیں، اس کی کان کو کاٹ ڈالتے ہیں، اس کی دھن کو کاٹ ڈالتے ہیں، اس
اسی طریقے سے آج ملک میں خاص طور سے میں اپنے ملک کی بات کروں، ہمارے حدیث شریف ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مبارک جن کے وقت میں کوئی ہندو مذہب نہیں تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے والدین ان کو دوسرے مذہب پر داخل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو اگر وہ کسی دوسرے دھرم میں پیدا ہوا، اگر اس بچے کو کسی وقت قبر میں رکھ دیا جائے، پھر وہ بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، شعور آ جائے، عقل آ جائے، تو یقیناً وہ بچہ اپنے عقل کا استعمال کرے گا اور کہے گا، ضرور کہے گا آسمان کو کس نے پیدا کیا، دھرتی کو کس نے پیدا کیا، ہم کو کس نے پیدا کیا۔ تو کسی بھی بھگوان کو نہیں سمجھے گا، صرف ایک اللہ کی طرف کا دھیان جائے گا۔ یہ ہمارے امام اللہ اسی بنیاد کو فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا جن کے پاس نبی نہیں گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 550 سال کا وقفہ ہے۔ 550 سال کے وقفوں میں نبی نہیں آئے، لیکن وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے جو مر گئے آٹھوں زمانوں میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جنہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا اور اللہ کو اپنا رب مانا وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وجاہت فرمائی کیونکہ فطرت یہ بات پیروز کرنے گئی ہے کہ جہاز اللہ اگر انہوں نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ نرک میں ڈال دیا جائے۔ میرے بھائی کو آج جیسا کہ فطرت سلیمہ سے کیا مراد ہے؟ فطرت اللہ التي فطر الناس عليها، فطرت سلیمہ سے وہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا